حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور آپ سے اس آیت کی جو تفسیر منقول ہے، اس کی توجیہ جو منقول ہے، وہ بعض مفسرین نے مرفوعاً بھی منقول کی۔ مرفوعاً کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا ہے، اس کو ذکر فرمایا، اور بعض نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوفاً ذکر فرمائی، یعنی حضرت عمر نے یہ توجیہ بیان فرمائی۔ کیا توجیہ بیان فرمائی؟ اللہ کے اس سوال میں، اس میں سوال ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے کرم کرنے والے رب سے، ما غرک بربک الکریم، جو تیرا رب ہے۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں آپ، انسان سے خطاب کر کے اللہ فرما رہا جو تیرا رب ہے، تیرا رب وہ بھی کرم کرنے والا، اور اس رب سے تیرے غافل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہلہ باللہ، آپ نے فرمایا انسان اللہ سے غافل اس لیے ہے کہ وہ اللہ کو جانتا نہیں ہے، وہ اللہ کو جانتا نہیں ہے، اسے اللہ کے صفات کے بارے میں علم نہیں ہے، اسے اللہ کی ذات کے بارے میں علم نہیں ہے، اور جسے جتنا زیادہ اللہ کی ذات کے بارے میں علم نہیں ہوتا وہ اتنا زیادہ غفلت میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یعنی اس آیت میں ہمیں دعوت فکر دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے جاننے کی ہم کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کریں، عقیدے کے جو ابواب ہیں نا اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، اور اپنی ذات کا کیا ہے، اپنے اوصاف کو بیان فرمایا۔ ان اوصاف کو جو پیش نظر رکھتا ہے وہ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف سے غافل ہے، نادان ہے، اسے اس کا پتہ نہیں، وہی اللہ تعالیٰ سے غفلت کرتا ہے۔ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا وہ خالق نہ ہو۔ زمین و آسمان کی ہر شے کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ کون ہے اللہ؟ زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جس کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جس کے لیے ہے۔ کون ہے اللہ؟ جو رزاق ہے، بندوں کو ہر قسم کی نعمتیں دینے والا۔ کون ہے اللہ؟ جو شافع ہے، بندہ جب بیمار ہو جائے تو اسے شفا عطا کرنے والا۔ کون ہے اللہ؟ جو وہاب ہے، بے انتہا اپنی طرف سے نعمتوں سے نوازنے والا، بن مانگے دیتے رہنے والا۔ ایک ایک صفت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پڑھیں، اس کا مفہوم دیکھیں، تب جا کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا رب کتنی عظمت والا ہے، آپ کا رب کتنے کرم والا ہے، کتنے شان والا ہے، جس نے اپنی مرضی سے، اپنے فضل سے آپ کو پیدا کیا، آپ کو ہم کو پیدا کر کے اپنے کرم سے اپنی نعمتوں کا مرکز بنایا، اپنی نعمتیں نچھاور کی۔ اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے انسانوں، تم سب مل جا کر ایک نعمت اللہ کی شمار کرنا چاہو، اس کا فائدہ بیان کر کے کیا ہے، اس کا احاطہ کرنا چاہو، لا تحصوها، نہیں احاطہ کر سکتے۔ تم سب مل کر بھی اللہ نے جو بے شمار نعمتیں دی ہیں نا، اس میں صرف ایک نعمت لیں اور اس کے فوائد گنتے بیٹھ جائیں، اس کے فائدے گنتے بیٹھ جائیں، اس کے کمالات ڈھونڈتے بیٹھ جائیں، کمالات ڈھونڈتے 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 انسانیت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن رب کے اس نعمت کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ بے شک انسان انتہائی ظلم کرنے والا، ناشکری کرنے والا ہے، انتہائی ظلم کرنے والا اور ناشکری کرنے والا ہے۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، قرآن کی یہ آیتیں
ایسے تو سارے انسانوں کے لیے ہے، مگر اس میں سب سے زیادہ مخاطب ایمان والا ہے، کیونکہ ایمان والا اللہ کی ذات کو بھی مانتا ہے، اللہ کے صفات کو بھی مانتا ہے، وہ رسولوں کو بھی مانتا ہے، وہ فرشتوں کو بھی مانتا ہے، وہ جنت کو بھی مانتا ہے، وہ دوزخ کو بھی مانتا ہے، وہ حساب و کتاب کے دن کو بھی مانتا ہے، وہ خبر کی نعمت کو بھی مانتا ہے، وہ خبر کے عذاب کو بھی مانتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والی زندگی کو بھی مانتا ہے۔ ان سب کو ماننے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان والا وہ طریقہ اختیار کرے جو رب کو نہیں ماننے والا کرتا ہے، جو رب کو نہیں جاننے والا کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر جسارت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر حماقت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے۔